یقیناً دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد آپ سے صلوات کا کہنا ہے تو عجیب، مگر یہ کہ میں غریب پڑھوں گا تو تب جب آپ بولیں گے صلوات سارے پڑھو۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس دربار عزی وقار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد ہے۔ مالک میرے بھائیوں کی اس نوکری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سب سے بڑی دعا دست بستہ گزارش ہے، ہر بندہ آمین کہے گا، پالنے والے ہم گنہگاروں کو ہمارے پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے۔ صلوات سارے پڑھو مل کے۔ نعرہ تکبیر، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ چونکہ آج اچھا یکم ربیع الاول ہے، اول کہتے ہیں پہلے کو، ربی کہتے ہیں بہار۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ اسلام کے دامن میں پہلی بہار آئی ہے محمد کی آمد سے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت بھرپور توجہ کی آپ نے پہلے جملے پہ۔ آج 30 سفر کے حوالے سے مجلس ہوتی ہے، اگر یکم ربیع الاول بن جائے تو یکم کو، جیسے میرے محترم المقام عالی مرتبہ سرکار علامہ محمد عباس قمی صاحب نے وقت کو تقسیم کیا، تھوڑا سا ذکر نانا کا، تھوڑا سا نواسے کا۔ اگر آپ اجازت دے دیں میں بھی ایسے ہی کر لوں، تھوڑا سا نانا تھوڑا سا نواسا پڑھ لوں، ہے اجازت؟ جوان بیٹھے ہوئے ہو، میں تمہارے بولنے سے، تمہاری آواز سے اندازہ کروں گا تم میرے موضوع کو کتنا ٹچ کرتے ہو۔ جو شخص عرب کی سی جہالت کی راجدھانی میں کسی ایک متنفس کی شاگردی کے بغیر پوری کائنات کا استاد کہلائے، اسے دبستان ادب کے قواعد میں محمد کہتے ہیں۔ یار تم جیو، میں نوکر ہوں، میں تو نوکر ہوں۔ حیدری، جو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے آج بلند کر کے حیدری، سخی رہو، سلامت رہو، خدا بات۔ جی میں نوکر ہوں۔ جو شخص عرب کسی جہالت کی راجدھانی میں کسی ایک متنفس کی شاگردی کے بغیر، اچھا جوان بالکل سامنے آج بیٹھے ہوئے، ایک انصاف کرو گے، شاعر جو ہے نا اس کے پاس نہیں لفظ، اس کے لفظوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، جہاں سے جس موڑ سے کوئی لفظ رہ گیا اس موڑ سے تم پیچھے رہ جاؤ۔ جو شخص عرب کسی جہالت کی راجدھانی میں کسی ایک متنفس کی شاگردی کے بغیر پوری کائنات کا استاد کہلائے، اسے دبستان ادب کے قواعد میں محمد کہتے ہیں۔ جو اپنی کم شعور قوم کی ذہنی سطح پہ قدم رکھ کے بات کرے اور اس کی بات آذان بن کے پوری کائنات میں گونجے، جو جوان اردو سن لیتے ہو، جو اپنی کم شعور قوم کی ذہنی سطح پہ قدم رکھ کے بات کرے اور اس کی بات آذان بن کے پوری کائنات میں گونجے، اسے نظریات اسلام کے نصاب میں محمد کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، تم جوانوں کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جسے نبی الحیوانات سمجھ کے بھیڑیا اس کی قدموں پہ سر رکھ دے، جسے نبی الاشیار سمجھ کے شجر اس کے کہنے پہ آئے بھی صحیح، واپس جائے بھی صحیح، اسے محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھو سارے مل کے۔ یہ ذاکرانہ دروازہ ہے، تو ادھروں کدھروں آ گئے؟ پڑھو صلوات سارے مل کے۔ جسے نبی الحیوانات سمجھ کے بھیڑیا اس کے قدموں پر سر رکھ دے، اسے محمد کہتے ہیں۔ جسے نبی بیٹے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، ہاں بیٹھ جاؤ۔ جسے نبی الاشیار سمجھ کے شجر اس کے کہنے پہ آئے بھی صحیح، واپس جائے بھی صحیح، اسے محمد کہتے ہیں۔ تمہید کے 4 لفظ تم نے اپنی مرضی سے سنے ہیں، اب یہ جملہ تمہیں میری مرضی سے سننا ہوگا، جملہ ضائع نہ ہو۔ کوئی جوان ایسا نہ ہو جسے جملہ سمجھ آئے اور وہ نہ بولے۔ محمد اس کریم کا نام ہے
جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر بولنے لگ جائے گا۔ شاباش شاباش شاباش، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ حیدری میں تھوڑا جہاں اوکھا تے پڑھتا نا، یہ تے مسئلہ ہے میرا ہے، بہرحال میں راضی ہوں۔ محمد اس کریم کا نام اللہ تھوڑی زندگی ہوگی، تسی پہنچی ہو یا رسول اللہ۔ حیدری محمد اس کریم کا نام ہے جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر بولنے لگ جائے۔ اس پہلے عزیز سے لے کے اس آخری حلالی تک یہ ہاتھ بنے ہوئے میرے 5 منٹ کی نوکری میں دے چکا ہوں، 6 جملے میں تمہیں لفظ محمد کو سنا چکا ہوں، 6 کے 6 پلڑے کے ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھنا، ایک جملہ ایک پلڑے میں رکھنا، اگر برابر بن جائے تو جو بندے یکم ربیع الاول کو سیرت النبی سن سکتے ہو، شیعہ ہو یا سنی، میرا جملہ سننا، حق نہ بنے نہ بولنا، حق بنے اس دربار کی قسم ہر بندہ بولے محمد اس رحمت کل کا نام ہے جو اگر کڑوے پانی کے چشمے کے منہ پہ تھوک دے تو وہ پانی پینے والے کا منہ میٹھا کر دیتا۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ سمجھ آیا میرا جملہ؟ سمجھ آیا میرا جملہ؟ تم جیو، تم سلام۔ محسوس نہ کرو تو نعرہ جیسے نعروں کی شان ہے۔ حیدری محمد اس رحمت کل کو کہتے ہیں جو اگر کڑوے پانی کے چشمے کے منہ پہ تھوک دے تو وہ پانی پینے والے کا منہ میٹھا کر دیتا ہے۔ محمد اس رحمت عالم کا نام ہے جو دم کو آدم، آدم کو پرنم، پرنم کو پیہم، پیہم کو کمتر، کمتر کو کمبر، کمبر کو بیزر، بیزر کو بوزر، بوزر کو بے مال، بے مال کو بلال، بلال کو حبدار، حبدار کو عمار، عمار کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو صاحب ایمان، صاحب ایمان کو دربان، دربان کو سلمان، سلمان کو فخر سلیمان۔ حیدری حق تو ہو گئے؟ سلمان کو فخر سلیمان بنائے، اس کریم کا نام ہے محمد۔ ٹھیک ہے، میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، وہ جا کے حالات آپ کے سامنے، میں کوشش کرتا ہوں میں سیرت النبی پہ جتنی بات کروں اپنے بھائیوں کی کتاب سے، تاکہ میرے بھائیوں کو جب کبھی حوالے کی ضرورت محسوس ہو تو حکم کریں، شوکت رضا شوکت نوکر ہے، جب آپ بلائیں گے میں انشاءاللہ 18 جیٹ کو آپ کے قریب بھیلو غربی بھی حاضری دے رہا ہوں، تو جب آپ کا جی چاہے آپ حوالہ مانگیں، نوکر حوالے کے لیے حاضر ہے۔ ہمارے ہاں کنسپٹ ہے 17 ربیع الاول کا، ہمارے بھائیوں کے ہاں تصور ہے 12 ربیع الاول۔ جھگڑا کوئی، وہ کہتے ہیں سرکار 12 کو تشریف لائے، میں کہتا ہوں سرکار 17 کو تشریف لائے۔ اور یہ اکیلا مہینہ ہے پورے سال میں، ایک مہینہ بلکہ ایک ہفتہ ہے جس میں شیعہ سنی مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بولا کرو تھوڑا سا علمی باتوں پہ بولا کرو، زمانہ گزر گیا خیبر خندق پڑھنے کا، ابھی اس ہاں یہ ایک ہفتہ ہے بھائی جان، جسے ہفتہ 12 سے 17 تک جی مطلب ادھر منہ کرا تو سپیکر ادھر چک لوا کی کرا؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، حاضر، ٹھیک ہو گیا، حاضر حاضر جناب۔ بندہ ستا سی تو انہوں کسے آ کے جگایا ادھی رات میں، تو بندہ آ کو یا لیا لی ستا سی، انہیں آ کے چاچا اٹھ تیرا منڈا مر گیا، کہندا اچھا پھر سو گیا، انہیں پھر جگاتا، انہیں کہا چاچا اٹھ تیرا منڈا مر گیا، کہندا پھر مر گیا، تھوڑی دیر پہلے تو مرے آسی پھر مر گیا۔ چلو میں کرتا نہیں کوشش، میں منہ ادھر ادھر نہیں کرتا، اتنے ہی کھلوتا میں۔ صلوات سارے پڑھو مل کے بلند آواز۔ ٹھیک ہے جی، تسی گزارا کرو، میں ہوں ادھر ہی ہوں۔ ہمارے ہاں سرکار کی آمد 17 ربیع الاول، میرے بھائیوں کے ہاں 12۔ ایک ہفتہ پورے سال میں میرے بزرگ ایسا آتا ہے جسے میرے بھائی ہفتہ وحدت کہتے ہیں۔ شیعہ سنی مل جاتے ہیں، مل کے جشن وحدت مناتے ہیں، سرکار کے ظہور کی عید ہوتی ہے، سرکار کی تشریف آوری کے جلوس نکلتے ہیں۔ چلو کسی طرح مولوی جلوس نکالنے تو دینا، ہائے 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 ہائے، ہاں
کسی طرح مولوی جلوس پہ راضی تو ہو جائے گا، وہ جلوس تو بدعت نہیں نا، اور اگر وہ جلوس بدعت نہیں تو پھر حسین والا بھی بدعت نہیں. کیوں؟ جس کا جلوس منا رہے ہو اسی نے کہا ہے حسین مجھ سے ہے. یار بولا کرو نا، جوان تو بولا کرو یار، گھبرا کے نہیں سنو. حیدری اس ہفتے میں جس کے جلوس نکال رہے ہو نا اسی نے کہا ہے حسین مجھ سے ہے، اور میں شاباش جیو سکھی رہو، اور میں حسین سے. ٹھیک ہے، ہم مناتے ہیں 17 کو، بھائی مناتے ہیں 12 خوشی بڑی ہوتی ہے. میں لاہور میں جو ریلی نکلتی ہیں، جو جشن ہوتے ہیں، میں ان میں شرکت کرتا ہوں. 8 گوشل تک ضرور جاتا ہوں. الحمرہ میں جو پروگرام ہوتے ہیں سیرت النبی کے حوالے سے، ان میں شرکت کرتا ہوں. بڑی خوشی ہوتی ہے. بلکہ اگر آپ لوگ اجازت دے دو تو میں یہ کہتا چلوں کہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، شیعہ سنی مل کے جو کرتے ہیں، سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، ہاتھ بنے ہوئے ہیں شوکت عرصے سے تمہارا نوکر ہے، بیٹا بھی ہوں نوکر بھی ہوں، چوتھا مصرع سمجھ آ جائے، یوں بولنا مجھے قیمت مل جائے. سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے. آپ 12 کو منا لیتے ہیں، ہم 17 کو. 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا. میں تو نوکر ہوں، میں ویرا تھوڑا، میں پتر جی. میں سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے. آپ 12 کو منا لیتے ہیں، ہم 17 کو. 5 کا فرق تو اچھا. اتنا کلاس کا ماحول بنا ہوا ہے. حسین کی عزت کی قسم ہے، اتنی خوبصورت بات دی ہے تم نے مجھے. شاعر ہوں نا میں، میرا دل پھسل گیا. شاعر کے ساتھ یہ بڑی پرابلم ہے، تم اس کے ساتھ بولتے رہو وہ بولتا ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے شاعر کے ساتھ. شاعر داد پر بھوکا ہوتا ہے. شاعر کو روٹی نہ ملے گزارا ہو جاتا ہے، داد نہ ملے گزارا نہیں ہوتا. سچی بات کر رہا ہوں. اب اتنی زیادہ داد دی تم نے، میرا دل کر رہا ہے ایک اور بات کر. عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں. آ گئی ہے بات لبوں پہ یار. عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، اور در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ علیہ کہتے ہیں. احمقو، اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. زندگیوں میں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. مل کے حیدری. کسی کے پہلو میں سونا بھی کوئی خوبی ہے. مشتبہ لوگ بھی تھانوں میں رات رہتے ہیں. ہاں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ علیہ کہتے ہیں. احمقو، اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لو. اچھا میں سیرت النبی کی کتابوں سے، بھائی جان توجہ، سیرت النبی کی کتابوں سے ایک بات کر لوں. علماء سیرت میں لکھا کہ عرب کے معاشرے میں کچھ مہینے ایسے تھے جن مہینوں میں بچوں کی ولادت ہوا کرتی تھی. گل ایڈی مزیدار ہے نا، میں اپنے آپ میں بات دینی سچی گل پہ کرتا ہوں. ہاں عرب کے معاشرے میں کچھ مہینے ایسے تھے جن میں بچوں کی ولادت ہوا کرتی تھی. دور دور کی دیہات کے رہنے والی عورتیں شہروں میں آتی تھی، رئیسوں کے بچے لے جاتی تھی، انہیں دودھ پلاتی تھی، پالتی تھی. جب بچہ چلنے کے قابل ہو جاتا تھا پھر انہیں آ کے ماں باپ کے پاس چھوڑ دیتی تھی، ان سے اجرت لیتی تھی. یعنی کسی کے بچے پال کے اپنے بچے پالتی تھی. میں دسو کی کرا
کسی کے بچے پال کے. ایک عزیز نے مجھے آج اسپیشلی کہا ہے جی کراچی والی مجلس پڑھیے گا, اور سچی بات ہے میں نے اسے یاد کرایا ہے کہ میں جشن پڑھنے گیا ہوں چکوال کو, 1.25 گھنٹے میں نے پڑھا ہے. چودھری صاحب تھے ان کے پاس, پڑھ کے میں نیچے اتروں گا, مجھے نیاز دینے لگے, کہنے لگے شوق صاحب آج تمہیں تنخواہ دیتا ہے. میں 2.25 گھنٹے پڑھیا سی, میں کیا پاجی تھوڑا پڑھیا, کہنا نہیں تھوڑا نہیں پڑھیا مگر قصیدہ تے نہیں پڑھیا. مسکین نو کی پتا بھی قصیدہ کی. عرب کے معاشرے میں کچھ عورتیں دیہات میں رہتی تھی, شہروں میں آتی تھی, بچے لے جاتی تھی. جب بچے چلنے کے قابل ہو جاتے تھے والدین کو میرے بزرگ واپس کر دیتی تھی, کچھ زیادہ. کچھ علماء سیرت نے لکھا کہ عرب کی دیہات کی کچھ عورتیں چلی مکہ میں ربیع الاول میں بچے لے گئی. جو عورتیں امیر تھیں ان کے پاس اچھے اچھے گدھے تھے. جو عورتیں امیر تھیں ان کے پاس اچھے اچھے گدھے تھے. بڑی مہربانی, اس سمجھن دا بہت شکریہ. ہر اس بندے میرے تے احسان کیتا ہے جیسے اس گل نو سمجھے. جو عورتیں امیر تھیں ان کے پاس اچھے اچھے گدھے تھے. ایک بیچاری غریب عورت تھی, اس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ. اس کے پاس بیمار گدھا تھا. وہ اچھے اچھے گدھوں والی پہلے آ گئی, بیمار گدھے والی سب سے آخر میں پہنچی. جو پہلے آئی ان کے حصے میں امیروں کے بچے آ گئے. یار تسی جیبو کو جرا پہلے تواڈے سنن دے کیا کہنے, تواڈے سنن دے کیا کہنے. حسین تو سلامت رکھے. جو پہلے آ گئی ان کے حصے میں امیروں کے بچے آ گئے, اور جو بیچاری بعد میں پہنچی اس کے حصے میں عبداللہ کا یتیم آیا. جوانوں میری بات بتایا, جو بیچاری بعد میں آئی اس کے حصے میں عبداللہ کا یتیم آیا. اب یتیم کو لے کے گدھے پہ بیٹھ گئی. زیادہ سے زیادہ 40 دن کا محمد تھا. اب علماء سیرت لکھتے ہیں کہ جو ہی حلیمہ سعدیہ گدھے پہ سوار ہوئی, گدھا صحت مند ہو گیا, گدھا تندرست ہو گیا, گدھے کی سپیڈ بڑھ گئی, گدھے نے دوڑنا شروع کر دیا. اچھے اچھے گدھے پیچھے رہ گئے, بیمار گدھا آگے نکل گیا. اچھے اچھے گدھے پیچھے رہ گئے, بیمار گدھا آگے نکل گیا. جیسے قمی صاحب کیولا کہہ رہے تھے ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں, صبح ہو جائے میں یہ جملہ اس وقت تک پڑھتا رہوں گا یا تک تم سارے متوجہ نہیں. نعرہ نہیں چاہیے, چلو ہائے دری, ہاں نعرہ تمہاری توجہ چاہیے مجھے. نعرہ تو ہوتا ہی رہے گا, میری بات کو سمجھو. اچھے گدھے پیچھے رہ گئے, بیمار گدھا آگے نکل گیا. اچھے اچھے گدھے پیچھے رہ گئے, بیمار گدھا آگے نکل گیا. آگے علماء اہل سنت نے, علماء سیرت نے ان بریکٹ لکھا, دراصل اس گدھے کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھ پہ رسول سوار ہے. دراصل اس گدھے کو پتہ چل گیا تھا میں اس بندے کو اٹھا دوں گا جو میرا لفظ سمجھ کے نہیں بولا. اس گدھے کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھ پہ رسول سوار ہے. میں کہتا ہوں مولانا شرم نہیں آتی, 40 دن کا محمد گدھے پہ سوار ہوا, گدھے کو پتہ چل گیا یہ رسول ہے. 40 سال تک محمد کو پتہ نہیں چلا. یہ سیرت النبی لکھتے ہو. میرا موضوع آپ کو پریشان تو نہیں کر رہا. حیدری تواڈی زندگی ہومن تسی بہو جیو. حسین تو سلامت رکھے, تسی تے میرا مان ہو, تسی جوندے رہو. تواڈی زندگی چ میری زندگی. میں آخر کو ذاکر آ گیا یا لیا, بڑی مہربانی. میں یہ اتنے رومال رکھنے لگا, کوئی پتہ نہیں لگتا فوجی حکومت ہے. ٹھیک ہے نا, سلامت رہو, سدا سکھی رہو, سدا آباد رہو. یہ سب کچھ یہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہے, ورنہ ہم کیا ہیں, ہم آپ کی جوتی کے نوکر ہیں. آل محمد سرکار کے عزاداروں کی وجہ سے ہم غریبوں کی عزت نہیں ہوئی. یہ علم, یہ اشعار, یہ شہرت, یہ خطابت زہرا کی عطا ہے, نہ کہ شوکت کا ہنر ہے. یہ جو کبھی کبھی ہم ناز کر لیتے ہیں, مان کر لیتے ہیں, پیار میں چھیڑ بھی لیتے ہیں آپ کو, یہ علم, یہ اشعار, یہ شہرت, یہ خطابت زہرا کی عطا ہے, نہ کہ شوکت کا ہنر ہے. جھک جھک کے جو ملتے ہیں مجھے اہل زمانہ, یہ سب در شبیر پہ جھکنے کا اثر ہے. جی میں نوکر, جی میں فائدہ, میں نوکر. جھک جھک کے جو ملتے ہیں مجھے اہل زمانہ, یہ سب در شبیر پہ جھکنے کا. میری اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے.
امام حسین علیہ السلام کی قسم ہے، جو لوگ جلو غربی پچھلے سال موجود تھے انہیں یاد ہوگا، میں نے پچھلے سال جلو غربی میں بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، میں نے پیٹ بھر کی روٹی اس دن کھائی ہے جس دن میں حسین کے در پہ آیا۔ میں اتنے غریب گھر کا بچہ ہوں، حسین کی عزت کی قسم ہے، اچھا کپڑا پہنی اس وقت ہے جب حسین کی ملازمت ملی، اور صرف میری بات نہیں، امام حسین علیہ السلام کی قسم ہے، میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کوئی بندہ اسے مانے نہ مانے، اس کی اپنی اپنی مرضی ہے، بادشاہ حسین نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، جس بندے کو حسین نے اس قابل نہیں سمجھانا کہ اسے دنیا میں کہیں اور سے روٹی مل جائے، حسین نے اسے اپنے ہاں ملازم کیا، بس اسی کا نام ہے ذاکر، اسی کا نام ہے سخنوری، کچھ نہیں آتا نہ مجھے نہ کسی اور کو، بس اسے سب کچھ آتا ہے جسے حسین دے دے۔ صلوات سارے پڑھیں گے۔ اچھا یہ بلند آواز سے تو ایک دھیمی دھیمی صلوات پڑھو یار۔ اچھا بھائی جوانوں، بی بی حلیمہ سعدیہ کی بات ہو رہی تھی، وہ پوری کر لوں؟ ہیں بھائی جان اجازت ہے بھائی جان؟ بڑی مہربانی۔ حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کے چل پڑی، گدھے کو پتہ چل گیا کہ یہ رسول، اب میں اسے گدھا کہوں یا اس لکھنے والے کو گدھا کہوں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ ہاں گدھے کو پتہ چل گیا یہ رسول ہے، 40 سال تک بھائی جان توجہ، رسول کو پتہ نہیں چلا میں رسول۔ اب آپ کی مدد چاہیے، اب تک میں اپنے زور سے دعا بھی لیتا رہا، داد بھی لیتا رہا، اب آپ کی مدد چاہیے، میری سخنوری کی بات نہیں، اب بات ہو ہی نہیں سکے گی اگر آپ نے میری مدد نہ کی۔ مشکل جملہ ہے، بی بی کی آئی، بچے کو لے کے چلی، بچے کو پیاس محسوس ہوئی، علماء سیرت میں لکھا بھیا کدھر آتے ہو؟ تیری زندگی بچے کو پیاس محسوس ہوئی، حلیمہ سعدیہ کا دل چاہا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، وہ لمحہ جس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا مجھے آپ کی مدد چاہیے، چھوٹا سا ایک مشکل جملہ، یہ میری مدد کرنا، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، دل کو دکھ نہ لگے، بات آئے نہ ہو جائے۔ حلیمہ سعدیہ کا ایک چشمہ شیر بند تھا، اس سے اچھی اردو مجھے نہیں آتی، اور اسی کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ علماء سیرت نے لکھا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا ایک چشمہ شیر بند تھا، ایک چشمہ شیر جاری تھا، اس نے محمد کا منہ ادھر کیا کہ محمد دودھ پی لے، نبی نے منہ پیچھے ہٹا لیا، اس نے پھر منہ ادھر کیا، نبی نے منہ پیچھے ہٹا لیا، اس نے پھر منہ ادھر کیا، نبی نے منہ پیچھے ہٹا لیا، جب 3 بار نبی نے نہیں پیا نا، چوتھی بار تھک کے جو چشمہ شیر بند تھا اس نے ادھر منہ کیا، اس نے کہا لے پی سکتا ہے تو پی لے، رحمت کے لب لگے، دودھ کی نہر جاری ہوئی، محمد نے جی بھر کے دودھ پیا۔ اب آگے علماء نے لکھا، میں قربان جاؤں علماء کی، سبحان اللہ کیا سیرت النبی لکھ دی انہوں نے۔ آگے علماء نے لکھا کہ دراصل محمد کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس چشمہ شیر کو کافر بچوں کے منہ لگے ہوئے ہیں، مرضی ہے بھائی تمہاری، مرضی ہے یار تمہاری، ہائے دھری، اس جملے کے لیے تو میں نے تم سے مدد مانگی تھی۔ دراصل محمد کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس چشمہ شیر کو کافر بچوں کے منہ لگے ہوئے ہیں میں اسے منہ لگا کے دودھ پی لوں، میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولانا محسوس نہیں کیجیے گا 40 دن کا محمد اتنا غیرت مند ہے، اس چشمہ شیر کو منہ نہیں لگاتا جسے کافر بچوں کا منہ لگا ہوا ہے، کیا ہو گیا جوانی کے محمد کو 17 سال ابو طالب جیسے کافر کے گھر میں کھانا۔ کیا کہیں گے؟ اچھا میں کیا گڑی گئی، ٹھیک ہے میں کیا تبادلہ ہو گیا، 1000 روپے آ گیا کہ چڑ گئی۔ جو محمد اتنا غیرت مند ہے کہ اس چشمہ شیر کو منہ نہیں لگا جسے کافروں کے بچوں کے منہ لگے ہوئے، کیا ہو گیا اس محمد کو 17 سال مسلسل۔ میرے دوستو یہ شیعہ سنی فساد نہیں ہے،
شیعہ بھی محمد کو محسن مانتے ہیں، سنی بھی محمد کو محسن مانتے ہیں۔ آج کا کوئی مسلمان یہ گوارہ نہیں کرتا کہ اس کا بچہ کسی کافر کے گھر پلے۔ پھر کوئی غیرت مند سنی یا کوئی غیرت مند شیعہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ جس کا وہ کلمہ پڑھے وہ کافر کے گھر پلے؟ یہ اور لڑائی ہے، یہ اور جھگڑا ہے۔ ایمان ابو طالب پہ بحث نہ کرو، اس لڑائی کو بڑھاؤ نہیں۔ آؤ ہم شیعہ سنی دوست مل کے حقیقت کو سمجھیں۔ تمہارے پاس سچ ہے تم لے آؤ، میں مان لیتا ہوں۔ میرے پاس سچ ہے میں لے آتا ہوں، تم مان۔ آج کے بعد دہشت گردی نہ ہو، بم بلاسٹ نہ ہو، کوئی عزادار شہید نہ ہو، کسی مسجد میں فائرنگ نہ ہو، کوئی ملک غلام مرتضیٰ نہ مارا۔ آؤ آؤ، خدا کی قسم میں انتہائی پڑھے لکھے بندے کا نام تھا ملک غلام مرتضیٰ، ہاں انتہائی ذی شعور آدمی کا نام تھا۔ دکھ ہے اس بات میں، واللہ ہم سنی بریلوی بھائیوں کو نہ کریں۔ سنی شیعہ میں کوئی تضاد ہے نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی، یہ کوئی تیسری طاقت ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے شیعت کیا ہے سنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سنی تو وہ ہے نا جو سنت رسول پہ عمل کرے، اور رسول تو حسین کی آمد سے پہلے حسین کو روتا رہا ہے، حسین کو رونا تو رسول کی سنت۔ صرف شہادتین اٹھا کے دیکھ لو، حسین ابھی شہید نہیں ہوا اور محمد حسین کا ماتم کرتا تھا۔ سنی تو ہے ہی وہ جو حسین کا ماتمی ہے، سنی تو ہے ہی وہ جو حسین کا دادار ہے۔ یہ شیعہ سنی والی لڑائی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے یہ خالق کی تقسیم ہے۔ اس نے سین اور شین میں ایک حرف کا فاصلہ ہی رکھا، سین سے سنی شین سے شیعہ۔ اب بولو میرے دوستوں، کو فاصلہ ہے؟ سین سے سنی ہے شین سے شیعہ، بس 3 نقطوں کی بات نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے توجہ نہیں کی میری بات۔ ایمان ابو طالب پہ بحث نہ کرو، علی کے باپ کے ایمان پہ بحث نہ کرو۔ بحث کا دروازہ کھولو گے تو پھر سارے دروازے کھل جائیں گے، پھر ہر ایک کا باپ تلاش کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں یہ لفظ کیوں نہیں سمجھا گیا اتنے بڑے۔ علی کے بارے میں یہی کافی نہیں کہ تاریخ میں علی کا باپ ملتا تو ہے، ورنہ اس تاریخ میں ابن کثیر جیسے نام بھی ہیں۔ اور میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں، اگر وہ انسان انبیاء کے عظیم سلطان کو دعا دو۔ میں پڑھ گیا اپنے حصے کا، یہ 6 مصرے وہ ہیں جس میں مجھے آپ کی دعا چاہیے، بس میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ اگر وہ انسان انبیاء کے عظیم سلطان کو دعا دو، بساہ ذہنوں میں گر تقدس پیام قرآن کو دعا دو، منافقت سے پرے پرے ہو تو گل ایمان کو دعا دو، اگر محمد کے کلمہ گو ہو تو مل کے عمران کو دعا دو۔ اگر محمد کے کلمہ گو ہو، اگر محمد کے کلمہ گو ہو، اگر محمد کے کلمہ گو ہو۔ اتنے بڑے پنڈال نے پچھلے 35-40 منٹ میں اپنی مرضی سے کوئی جملہ میرا ضائع نہیں کیا۔ اب میں مانگ رہا ہوں، سوال کر رہا ہے شوکت رانا شوکت، میرا حق بنے تو اتنا بولنا کہ مجھے میری قیمت مل جائے۔ اگر محمد کے کلمہ گو ہو تو مل کے عمران کو دعا دو۔ کیوں؟ اگر محمد کو اس کی گودی میں مسکن زندگی نہ ملتا، بھٹکنے والے بھٹکتے رہتے، پلا پلایا نبی نہ ملتا۔ یہ احسان ہے میرے محمد۔ اگر محمد کو اس کی گودی میں مسکن زندگی نہ ملتا، بھٹکنے والے بھٹکتے رہتے، پلا پلایا نبی۔ صلوات سارے پڑھو مل کے۔ ساری دنیا آپ کو حسین بادشاہ کی شہادت سناتی ہے، حسین کے گھوڑے کے حالات میں مصائب سناتی ہے۔ آج اگر گجرات والے، کنجا والے، وزیر آباد والے، گجرانوالہ والے میری مدد کریں، میرا ساتھ دیں، میں آپ کو حسین کے گھوڑے کے فضائل سناؤں۔ صاحب تو سنتے ہی رہتے ہو لوگوں سے۔ جیو میرے جوان، شروع کروں نظم۔ ایک دن عین سے میم نے یہ کہا، تو ساتھ آکھیا سی بھی ایسا بولاں گے تیرے نال، ہون تے میں رکھ لوں
ایک دن عین سے میم نے یہ کہا، ایک دن عین سے میم نے یہ کہا، ایک شریعت پہ احسان کر یا علی، آج جی حلال زادو، اور حسین تمہیں سلامت رکھے، آل محمد تمہاری نوکری قبول فرمائے۔ ایک دن عین سے میم نے یہ کہا، ایک شریعت پہ احسان کر یا علی، میرا دل ہے کہ غرناطہ جاؤ وہاں لوگ ہیں دین سے بے خبر یا علی، 500 کشتیوں کا بنا کارواں، 30 دن کا ہو بحری سفر یا علی، میرے احباب کا ایک لشکر بھی ہو تو بھی ہو پھر نہیں کوئی ڈر یا علی۔ علی توجہ کیجئے گا، میرے احباب کا ایک لشکر بھی ہو، میرے احباب کا ایک لشکر بھی ہو تو بھی ہو پھر نہیں کوئی ڈر یا علی۔ محمد فرماتے ہیں نور پھیلے گا اور معرفت کی ضیا، نور پھیلے گا اور معرفت کی ضیا۔ بہت شکریہ اس بھرپور توجہ کا، نور پھیلے گا۔ میں تھک نہیں گیا، میں چاہ رہا ہوں جو بزرگ آخر میں بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹے کی بات پہ پوری توجہ کر لیں تاکہ نتیجے کے قریب ہو جاؤں۔ محمد فرماتے ہیں یا علی نور پھیلے گا اور معرفت کی ضیا تیرے نوری سفینے میں آ جائے گی، وہاں شبیر کی ایک سواری بھی ہے وہ بھی اپنے مدینے میں آ جائے گی۔ حسین تمہیں خوش رکھے، حسین تمہیں سکھی، حیدری آل محمد تمہیں سکھی رکھے، وہاں شبیر کی ایک سواری بھی ہے وہ بھی اپنے مدینے میں آ جائے گی۔ یا علی یہ تاریخ کا پتیانت مورخ ہے جس نے اس واقعے کو طارق ابن زیاد کے نام سے لکھا، یہ واقعہ میرے علی کے نام سے منسوب ہے۔ جب چاہو جہاں چاہو جس وقت چاہو میں حوالے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ کیسٹیں ہو رہی ہیں، میں برسر ممبر سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ساری دنیا سن رہی ہے، میں جب تک جیوں میں اس کا حوالہ دوں۔ طارق ابن زیاد سے منسوب یہ واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقتاً میرے علی کا کمال ہے۔ میں منزل پہ پہنچتا ہوں، یا علی 500 کشتیوں کا قافلہ بناؤ، غرناطہ جاؤ، وہاں لوگ دین سے بے خبر ہیں، انہیں تبلیغ اسلام کرو۔ حکم اللہ محمد کا قافلہ بن گیا، کشتیوں کا کاروان بن گیا، صحابہ کو اطلاع دی علی نے، محمد نے کہا تیاری کرو چلے، وہ سارے آگئے رسول کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے؟ نبی نے کہا تمہارے خیال میں یہ ممکن ہے کہ میں نے نہ کہا اور علی کہہ دے؟ ہائے 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 ہائے، تمہارے خیال میں یہ بھی ممکن ہے کہ میں نے کچھ نہ کہا اور علی کہہ دے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جانا کہاں ہے؟ نبی نے کہا غرناطہ، بحری سفر، سمندر کا راستہ، 500 کشتیوں کا قافلہ، 30 دن کا سفر، وہاں جا کے دعوت اسلام دو۔ ان کا یا رسول اللہ آپ مرضیوں والے ہیں، اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام ایک سچ ہے، پہنچتے پہنچتے پہنچ ہی جائے گا۔ تھوڑی مرضی بھائی، تسی تھک گئے ہو تو میرا پڑھن تے دے لے۔ آئے دری ان کا یا رسول اللہ بادشاہی ہے آپ کی، آپ بڑے بادشاہ ہیں، اسلام ایک حق ہے، اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام ایک فیکٹ ہے، پہنچتے پہنچتے پہنچ ہی جائے گا۔ نبی نے کہا نہیں، وہاں پہنچاؤ اسلام۔ ان کا جی کھجور کا موسم ہے، اس موسم میں اتنا سفر اچھا نہیں لگتا، کھجور بہت شوق سے کھاتے تھے سرکار کے ساتھی جو تھے نا۔ ہاں 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 میں تاریخی بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ میں گستاخ صحابہ نہیں، اللہ نہ کرے، میں تو صحابہ کے پاؤں کی مٹی میری آنکھ کا سرما، ان کی جوتی میرے سر کا تاج، عزت حسین کی قسم ہے، میں تو صحابہ کا نوکر ہوں۔ میں نے کہا کھجور بہت شوق سے کھاتے تھے، باغ کا باغ کھا جاتا ہے۔ جو سمجھ گئے ہو ان کی مہربانی، ہاں جنہیں پتہ چل گیا میں جملے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کھجور میں نے کہا بہت شوق سے کھا، باغ کا باغ ہی کھا جاتا ہے۔ ہاں ہاں اتنے مولا تو علی زندگیاں کرے، جنہیں سمجھ آ گئی ہے نا وہ بہت گہرائی میں چلے گئے۔ ہاں وہ کہا جی کھجوروں کا موسم ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، یہ بھلا کچھ سفر کا موسم ہے؟ محمد نے کہا میں کہہ رہا ہوں جاؤ۔ کیوں نہیں جاتے؟ اصل بات بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ خشکی کی لڑائی تو چلو ذرا ٹھیک ہے، ابھی بندہ ادھر ادھر ہی ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات، نہیں سمجھ آ رہی۔ میں تو بڑے نرم گل لیتا نا تو مقصد پہ لے جانا۔ انہوں نے کہا جی خشکی کی لڑائی کی تو خیر ہوتی ہے، چلو
جو لوگ لڑنا پسند کرتے ہیں وہ لڑتے ہیں، جو مطلب شریف شہری ہیں وہ ذرا دور ہو جاتے ہیں، جو پرامن لوگ ہیں وہ ذرا جنگ سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ چلو خشکی کی لڑائی کا تو ہوتا ہے، کوئی راستہ گھر کو جا رہا ہے، کوئی پہاڑ کو جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ اب یہ بھلا سمندر میں خدا نہ خواستہ کو سمندر میں لڑائی ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے جی کوئی حملہ ہی کر دیتا ہے، تو سمندر میں کوئی ادھر ادھر جانے کا تو چانس ہی نہیں ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو گئی جناب کو؟ ہاں انہوں نے کہا جی ادھر ادھر جانے کا تو چانس ہی نہیں ہے، تو آپ مہربانی کریں۔ نبی نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا جاؤ۔ یہ بتایا محمد نے اصحاب کو ایک آئینہ بندگی ساتھ ہے، یہ بتایا محمد نے۔ میرے جوان دوست برسر بھی میرے جوان بھائی وعدہ کر رہا ہوں، میں مصرع پڑھ رہا ہوں، دل نہ بولے منہ سے بھی نہ بولنا۔ یہ بتایا محمد نے اصحاب کو ایک آئینہ بندگی ساتھ ہے، موت ممکن نہیں ہے کہ چھو لے تمہیں، تم اکیلے نہیں زندگی ساتھ ہے۔ جیتے رہیے، جیتے رہیے، سلامت رہیے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ بتایا محمد نے اصحاب کو ایک آئینہ بندگی ساتھ ہے، موت ممکن نہیں ہے کہ چھو لے تمہیں، تم اکیلے نہیں۔ میں 10 منٹ اور پڑھ لوں نا، تم اکیلے نہیں زندگی ساتھ ہے۔ فرمایا چاہے رستے میں جتنا اندھیرا بھی ہو، فکر کوئی نہیں روشنی ساتھ ہے، فکر کوئی نہیں روشنی ساتھ ہے۔ اور کبھی کبھی گجرات والوں ایسا ہوتا ہے جب میں اپنے آپ کو دعوت دیتا ہوں، قسم حسین بادشاہ کی، قلم ہاتھ میں تھا جس دن یہ مصرع میں نے کہا، میں نے اپنے آپ سے کہا جیتے رہو۔ مصرے کا انداز دیکھنا محمد نے کیا کہہ دیا ہے، فرماتے چاہے رستے میں جتنا اندھیرا بھی ہو، فکر کوئی نہیں روشنی ساتھ ہے، تمہیں لڑنا نہیں دیکھنا ہے فقط، لڑتا رہتا ہے جو وہ علی ساتھ ہے۔ حسین تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، تم بہت جیو، تم سدا سلامت رہو، کبھی کوئی غم نہ دیکھو، سدا سکھی رہو، یہ قوم آباد رہے، یہ سماعت سلامت رہے۔ حیدری جی میں نہ کر بھیا، میں نہ کر بھیا، میں نہ کر، میں نہ کر، جیتے رہیے، سلامت رہیے، سدا آباد رہیے۔ فرمایا تمہیں لڑنا نہیں دیکھنا ہے فقط، لڑتا رہتا ہے جو وہ علی ساتھ ہے۔ نبی فرماتے لے کے جاؤ گے تم صاف نیت، اگر تم سے خوش ہوگا اللہ بھی، اسلام بھی، زندگی کی ضمانت بھی، سیر و سیاحت بھی، مال غنیمت بھی اور نام بھی۔ 4 فائدے بتا دیے محمد نے۔ کہا جاؤ، سفر شروع ہو گیا، چلے گئے کرناٹک کے ساحل پہ پہنچے علی، تھکے ہوئے دوستوں کو ساتھ بٹھا کے گفتگو شروع کر دی۔ مدوران نے گفتگو اشارہ کیا آنکھ کا سلمان کو، سلمان پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس دیا سلائی تھی، مجھے کیا پتا، اس نے 500 کشتیوں کو آگ لگا دی۔ میں نے کہا تھا نا یہ طارق ابن زیاد سے منسوب کیا ہے تاریخ کے بددیانت مورخ نے، اس نے 500 کی 500 کشتیوں کو آگ لگا۔ بس اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں آگ لگی۔ ہاں میعتین فی اسرار شہادت الحسین، عربی زبان کی کتاب ہے جہاں سے یہ واقعہ پڑھا۔ چلو کیسٹ میں ہو رہا ہے تو یہ حوالہ بھی ہو جائے، لوگ پریشان نہ ہو جی کہاں سے پڑھا۔ آگ لگانے کی دیر تھی، بندے بے چین ہو گئے، سلمان سلمان یہ کیا کیا؟ اس نے کہا آگ لگائی ہے۔ ان کا ہمیں نظر نہیں آتا، دیکھ رہے ہیں آگ لگائی ہے، کیوں لگائی، کس کی مرضی سے لگائی ہے؟ اس نے کہا پہلے میں کام کس کی مرضی سے کرتا ہوں۔ تھوڑیاں زندگیاں ہوں گی، پہلے کام کس کی مرضی سے کرتا ہوں؟ وہ کہا علی کی۔ اس نے کہا آج بھی علی نے کہا۔ سلمان ہر بات نہیں مان لیتے، سوچتے بھی ہیں، ہر کام پہ عمل نہیں کر دیتے، ہر حکم کی تعمیل نہیں، سوچتے بھی ہیں وہ تو علی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ہائے 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 علی، وہ تو علی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟
یہ پانی اس کی روزہ کا حق المارے، پانی والا اسے کیا کہے گا؟ خشکی اسے کیا کہے گی؟ وہ خود ابو تراب ہے۔ اور یار تھکو نہیں، خشکی اسے کیا کہے گی؟ وہ خود ابو تراب ہے۔ جی چاہے گا پانی راستے دے دے گا، جی چاہے گا زمین راستے دے گی، ہم غریب تو مارے گئے نا۔ ابھی اگر سامنے سے کوئی لشکر آ جائے اور لڑائی شروع ہو جائے تو بتا کوئی ادھر ادھر جانے کی جگہ ہے؟ آگے سے وہ آ جائیں، پیچھے سمندر، آگے بھی موت، پیچھے بھی موت۔ کوئی طریقہ ہوتا ہے، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی جگہ۔ آگ لگا دی تو نے۔ آواز علی تک چلی گئی، بلایا علی، بلا کے کہا میں بحیثیت امیر ممکنات کہہ رہا ہوں، میں یہ جنگ لڑے بغیر جیتوں گا۔ میں بحیثیت امیر ممکنات کہہ رہا ہوں، میں یہ جنگ لڑے بغیر جیتوں گا۔ میرا وعدہ رہا، گھبراؤ نہیں، بالکل پریشان نہیں ہوں، میں یہ جنگ لڑے بغیر۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی۔ غرناطہ کے سلطان کا نام ہے شاہ خزل، خیزلا، شاہ خزل۔ شاہ خزل کا ایک نوکر جو وہاں پہ جاسوسی کرتا تھا کہ کوئی باہر سے آ رہا ہے تو اس کی کیا کام ہے یہاں آ کے، وہ سن رہا تھا یہ سب کچھ، دوڑا دربار میں گیا، اس نے شاہ خزل سے کہا مارے گا۔ میں نے بڑے بڑے لوگ آتے دیکھے مگر جو آج آیا ہے اور پھر جو اس نے تقریر کی ہے، اس نے کہا میں لڑے بغیر یہ جنگ جیتوں گا، میں سارا علاقہ لڑے بغیر جیتوں گا۔ اور حد میں اس نے 500 کشتیوں کو آگ لگا دی۔ شاہ فضل نے فوراً نجومی کو بلا کے اس سے کہا جلدی کا حساب لگا، حساب لگا کے مجھے بتائیے کون آیا۔ حساب لگایا نجومی نے، حساب لگانے کی دیر تھی۔ تو سب پڑھنا ہے میرے بات؟ اچھا نہیں ٹھیک ہے۔ یا علی نجومی کا بدن سرد ہو گیا، چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں ابل کے باہر آ گئی، کپ کپانے لگا نجومی۔ خدا کا واسطہ میں آخری بات کر رہا ہوں، میں بوجھ تو نہیں بنا ہوا نا، کانپنے لگ گیا نجومی۔ شاہ فضل نے کہا حساب لگا لیا، اس نے کہا جی لگا لیا۔ شاہ فضل نے کہا پھر بتا کون آیا یہ؟ اس نے کہا اگر جان کی امان ہو پھر بتاؤں؟ شاہ فضل نے کہا امان ہے پتا۔ اس نے کہا یہ کرائن، یہ حلیہ، یہ باتیں، یہ لہجہ بتاتے ہیں کہر جلی آ گیا۔ تو سی بہن جی وہ تھوڑیاں زندگیاں ہوں گی۔ ہائے دری اس نے کہا یہ کرائن، یہ حلیہ، یہ باتیں، یہ لہجہ بتاتے ہیں کہر جلی آ گیا۔ تذکرہ جس کا نوری کتابوں میں ہے وہ محمد کا پہلا وصی۔ حق نہیں یار، میری محنت ضائع نہ کر، میں تجھے قیمتی مضمون سنا رہا ہوں، یہ مضمون تو کسی کسی سے سنے گا۔ تذکرہ جس کا نوری کتابوں میں ہے وہ محمد کا پہلا وصی آ گیا۔ اس نے کہا شرک و کفر و نفاق اب یہ تینوں گئے، شرک و کفر و نفاق اب یہ تینوں گئے، اس لیے کہ خدا کا ولی آ گیا۔ بھاگنے کے اگر راستے بند ہیں پھر کوئی شک نہیں کہ علی آ گیا۔ جی وہ تیریاں زندگیوں پہنچی آئے داری جیتے رہو بیٹا۔ بھاگنے کے اگر راستے بند ہیں پھر کوئی شک نہیں کہ علی آ گیا۔ شاہ فضل نے کہا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا اپنا قومی پرچم پکڑ لو۔ جی آپ مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا اس نے کہا اپنے قومی پرچم پکڑ لو، ایک بڑی سی لکڑی لے لو، اس پہ قومی پرچم باندھ لو، اس میں رسی ڈال دو، کم سے کم 40 بندے وہ رسی پکڑ لو اور وہ قومی پرچم لے کے وہاں جاؤ جہاں وہ سلطان بیٹھا ہے۔ اگر وہ رسی تم سے تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور پرچم اس کے پاؤں پہ جھک جائے پھر اسے نہ لڑنا۔ بہت بڑی لکڑی لی، بہت بڑا بانس لی، آپ یوں سمجھ لو
اس پہ پرچم باندھا، 40 آدمیوں کے ہاتھ میں رسی دی، علی کے قریب پہنچے، پرچم جھکنا شروع ہوا، سیدھا علی کے پاؤں، بس پرچم جھکنے کی دیر تھی، حکمرانی جھک گئی، سلطانی جھک گئی، رعایا جھک گئی، شاہ خزل علی کے قدموں پہ گرا، یا علی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھایا علی نے، شاہ خزل پوری رعایا سمیت مسلمان ہو گیا، 40 دن قیام کیا علی نے، 40 دن کے بعد فرمایا شاہ خزل مجھے 500 کشتیاں چاہیے، میں نے واپس چاہیے، 500 کشتیوں کا قافلہ بن گیا، تیاری کی علی نے واپس جانے کے لیے، شاہ خزل نے علی سے کہا یا علی میں آپ کے صحابہ میں کچھ تحائف تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ علی نے کہا بالکل اجازت ہے، بس آخری جملہ، صلوات پڑھ دو مل کے، یہ آندھی بہت شدید ہے مگر کربلا سے شدید نہیں، 2 آنسو آ جائیں تمہاری آنکھ سے میں چھوڑ دوں گا مجلس، اگر تم ذہنی طور پہ تیار ہو تو میں آگے ایک بات کروں۔ شاہ خزل اجازت ہے بانٹو، شاہ خزل نے کہا مولا میں سب سے پہلے آپ کے لیے ایک سواری لائے ہوں، وہ قبول کیجیے، علی نے کہا لے آ، شاہ خزل ایک سواری لایا جس کا نام ہے مقتل کی کتابوں میں مجلی، شاہ خزل نے کہا یا علی یہ آپ کے لیے، میں آپ کے ساتھیوں میں تحائف بانٹنے جا رہا ہوں، کن کے 3 یا 4 منٹ مجھے مصائب پڑھنا ہے، میں ماحول کو دیکھ رہا ہوں، بس 2 آنسو آ جائیں میں منبر چھوڑ دوں گا۔ لمحوں بعد شاہ خزل واپس آیا، یہ جلدی سے دے دو مجھے، جلدی سے، اگر میرے لیے ہے تو جلدی سے دے دو بیٹا، یہ پکڑو جلدی سے دے دو۔ لمحوں بعد شاہ فضل واپس آیا، اس نے کیا دیکھا، علی کا امامہ کھل کے گلے میں آئے ہوئے، مجھے دیکھو حسین کا واسطہ، آنکھوں میں آنسو، بال کھلے ہوئے، بالوں میں خاک ڈالی ہوئی۔ شاہ فضل قریب آ کہتے مولا میں تو ابھی آپ کو ہنستا مسکراتا چھوڑ کے گیا ہوں، کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ علی فرماتے شاہ فضل میرے رونے کو چھوڑ، یہ بتا اس مجلی کا کوئی بیٹا بھی ہے جس کا نام مرتجز ہے؟ 3 یا 4 منٹ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں گا، جن کے دل میں حسین ہے ان کی آنکھوں کا مضامن، اس سواری کا کوئی بیٹا بھی ہے جس کا نام مرتجز ہو؟ ہاتھ باندھ کے تو جی مولا اس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام مرتجز ہے۔ علی فرماتا شاہ فضل میں نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، اور جڑے رو سکتے ہو کیوں شرم پہ کر دے ہو، کیوں شرم پہ کر دے ہو، یہ موسم کو پہلی بار ہی خراب ہویا۔ شاہ فضل میں نے زندگی میں کسی سے کبھی کچھ مانگا نہیں، اگر میں تجھ سے سوال کروں مجھے خالی تو نہیں اٹھائے گا؟ قدموں پہ گر کہتا یا علی تو کائنات کا مالک ہے، میں کہاں تو کہاں، حکم تو کر۔ علی فرماتے شاہ فضل اگر تو محسوس نہ کرے تو وہ مرتجز مجھے نہیں دے دیتا۔ شاہ فضل پاؤں پہ سر رکھ کے یا علی میں نوکر ہوں، گھوڑے کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ لے جاؤ، لیکن یا علی وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ پتہ نہیں عزاداروں میں کیوں سمجھ نہیں آئی میری گال، یا علی وہ گھوڑا کسی کام کا نہیں ہے، یا علی جب سے پیدا ہوا ہے کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ کہہ دوں جملہ، لالا جی معاف کیجئے گا، جو سیدزادے بیٹھے مجھے معاف کرنا، یا علی عجیب گھوڑا ہے، چھاؤں میں جاتا ہی نہیں، دھوپ میں رہنا پسند کرتا ہے۔ او میں صدقے، او میں صدقے، یا علی عجیب گھوڑا ہے، چھاؤں میں جاتا نہیں، دھوپ میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یا علی ہمارے ہاں جو علم نجوم جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں 1 مہینہ آتا ہے سال میں جسے محرم کہتے ہیں، یا علی پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے، اس مہینے میں تو کسی شہر کی طرف منہ کر کے زمین پہ ٹکرے مارتا ہے، کبھی کہتا ہے کربلا، کبھی کہتا ہے حسین، کبھی کہتا ہے کربلا، کبھی کہتا ہے حسین۔ یا علی جب اس مہینے کا 7واں دن شروع ہوتا ہے نا، کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی چھوڑ دیتا ہے، دھوپ میں بیٹھتا ہے، کسی حسین کا نام لیتا ہے، یا علی اسے کیا کرو گے؟
علی فرماتے شاہ فضل مجھے اس کی ضرورت ہے، اگر تو محسوس نہ کرے تو مجھے لا۔ شاہ فضل کہتا جی میں نوکر، جلدی سے استقبال میں گیا، مرتجز کو کھول کے لایا۔ 16 قدم دور تھا مرتجز علی سے، ان آنکھوں سے پڑا ہے میں نے۔ مرتجز نے اپنی باغ چھڑائی شاہ فضل کے ہاتھ سے، دوڑتا ہوا علی کے قدموں میں آیا، پاؤں پہ سر رکھ کے کہا یا علی اگر آج آپ مجھے نہ لے جاتے میں ٹکرے مار مار کے مر جاتا۔ یا علی میرے مولا حسین کا کیا حال؟ ماتم کرو، شرم کر کے ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ یا علی اگر آج آپ مجھے نہ لے جاتے میں ٹکرے مار مار کے مر جاتا۔ علی فرماتے شاہ فضل جہاں اتنی مہربانی کی ہے وہاں ایک احسان اور کر، ایک علیحدہ کشتی دے، اس میں صرف میں اور مرتجز، صرف میں اور مرتجز۔ یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں میں، مجلس ختم ہو گئی تھی لاہور گاہ میں شاہ اس جملے پہ، اگر تمہیں سمجھ آ جائے جب علی نے کہا نا صرف میں اور مرتجز، شاہ فضل کہتا ہے کیوں یا علی اکیلے کیوں؟ علی فرماتے ہیں یار 30 دن کا سفر ہے، میں مرتجز کو سمجھانا چاہتا ہوں بغیر پانی کے سفر کیسے کرتے ہیں، بغیر گھوڑے بغیر کھانے کے سفر کیسے کرتے ہیں، دھوپ میں سفر کیسے کرتے ہیں، زخموں میں سفر کیسے کرتے ہیں، پہاڑوں میں سفر کیسے کرتے ہیں، میدانوں میں سفر کیسے۔ 30 دن کا سفر کر کے مدینے پہنچا علی، محمد استقبال کرنے آئے، میرا قتل معاف ہے اس بندے پہ جو مجھے مقتل کی کسی کتاب سے دکھا دے۔ محمد نے علی سے پوچھا یا علی کیا حال ہے؟ یا علی میرے صحابہ کا کیا حال ہے؟ یا علی شاہ فضل کا کیا حال ہے؟ بس جو ہی علی نیچے اترے علی کے گلے میں باہیں ڈال کے کان پہ لب رکھ کے فرماتے یا علی میرے حسین کا گھوڑا آ گیا۔ جسے نہ رونا آئے وہ سر نیچے کر لیا کرے، شہادت نہیں پڑھنی مجھے، بس آخری جملہ اور اسی پہ ماتم ہوگا سرکار کا۔ یا علی میرے حسین کا گھوڑا آ گیا؟ ہاں والا آ گیا۔ آگے بڑھے محمد، حسین کے گھوڑے کا استقبال کیا، منہ چوما، خود شاہی استقبال میں لائے، حسین کے گھوڑے کو باندھا۔ زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 دن گزرے ہوں گے، دوڑتا ہوا سلمان محمد کے پاس آیا، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ جس مرتضی نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا نا حسین اس پہ سوار ہو گئے؟ جس مرتضی نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا نا حسین اس پہ سوار ہو گیا اور مدینے کی گلیوں میں چلا گیا ہے۔ محمد فرماتے سلمان پھر گھبرانے کی کیا بات ہے، کیا ہوا اگر حسین سوار ہو گیا؟ سلمان ہاتھ مانگ کے یا رسول اللہ غضب ہو گیا، حسین نے مرتضی پہ زین نہیں رکھنے دی، کوئی بوڑھا روئے نہ روئے اس کی مرضی، جوان ماتم کرے اگر سمجھ آ جائے، زین نہ رکھنے کا نام آیا۔ محمد نے آہستہ سے کہا چلو خیر ہے، پہلی بار بھی زین کے بغیر، آخری بار بھی زین۔ میں نے کہا تھا نا جوان ہر حال میں ماتم کرے، کوئی بزرگ روئے نہ روئے اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ جانے کس کے پہلو میں بیٹھ کے سجاد رو رہا ہو، اور بطول اس موسم میں تجھے دعا کرنے آئی ہوئی ہے۔ ایک جملہ ہو ختم ہو گئی میرے اسے کے آنسو ہو گئے، آخری جملہ اس اتنے سخت ماحول میں اتنا زیادہ سن رہے ہو، دعا کر رہا ہوں تمہاری بہن اور بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں، اس سے بڑی دعا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ مولا حسین مدینے کی گلیوں میں مرتضی پہ سوار ہو کے چلا گیا، ابھی کچھ قدم گیا ہوگا حسین کا گھوڑا، یا حبش کی ملکہ محمد کے در پہ آئی۔ یہ وہ جملہ ہے جس میں میں نے مجلس سے ختم ہوتی دیکھی ہے، در پہ آگے کہا یا رسول اللہ بطول کہہ رہی ہے حسین سے کہو مرتضی پہ سوار ہو کے سب سے پہلے میرے گھر آئے۔ محمد گلی میں آئے، مرتضی چکر کاٹ کے آیا، حسین کو محمد نے روکا، روک کے فرمایا حسین تجھے ماں بلا رہی ہے۔ حسین گھوڑے سے اترنے لگا، غریب نے کہا نہیں نہیں مرتضی پہ سوار ہو کے جا۔ حسین مرتضی پہ سوار ہو کے گیا، فضا نے دروازہ کھولا، محمد کی بیٹیوں نے گھوڑے کو حالے میں لیا، کوئی منہ چوم رہی ہے، کوئی کمر چوم رہی ہے، کوئی آنکھیں چوم رہی ہے، کوئی ماتھا چوم رہی ہے، بطول در پہ آ گئی۔ اب میں دیکھتا ہوں کوئی بندہ کیسے ہوتا، در پہ آگے کہا چلتا سلمان بازار سے جو لے آ، سلمان بازار سے جو لایا، جو بطول کے گھر میں آئے، عزت بطول کی قسم ہے، کائنات کی مالکن نے سر سے چادر اتاری، چادر میں جو ڈالے، جو ڈال کے مرتضی کے سامنے آئی، سامنے آگے کہا لے مرتضی کھا۔ گھوڑے نے زمین پہ ٹکر ماری، ٹکر مار کے کہا بی بی تیری چادر کہاں، میں گھوڑا ماتم کرنا، اور تطہیر کی چادر کہاں، میں گھوڑا کہاں۔ حسین کی ماں نے کہا مرتضی میں حکمن کہہ رہی ہوں،
ले खा मैं उजरत मांगूंगी। खत्म हो गई मजलिस, इस जुमले में मातम होगा और मैं छोड़ रहा हूं मजलिस। मुर्तजिज ने गर्दन झुकाई, जौ खाए। बतूल ने मुर्तजिज की गर्दन में बाहें डाली, बाहें डाल के कहा मुर्तजिज मैंने तुझे अपनी चादर में जौ खिलाए हैं, मैं उजरत मांग रही हूं, जब तक मेरा हुसैन खुद ना कहे मेरे बेटे को अकेला नहीं छोड़ना। खत्म हो गई मजलिस, खत्म हो गई मजलिस। आखिरी जुमला, ये वो घोड़ा है जिसे 17 कदमों के फासले पे पता चला गरीब उतर गया। बस इसी जुमले पे छोड़ रहा हूं, मातम करना है ना, बस मैं मातम की निदा दूंगा और खत्म हो जाएगी बात। 17 कदमों के फासले से वापस आया, गरीब के पांव पे सर रख के घोड़े ने कहा मेरी गलती से उतरा या अपनी मर्जी से। गरीब ने कहा ना तेरी गलती से ना अपनी मर्जी से, उम्मत के खुम्स ने उतार दिया। बस आखिरी जुमला, घोड़ा कदमों पे सर रख के था आज चढ़ा मैं तुझे नाना के पास मदीने ले जाऊं। हुसैन फरमाते हैं वो देख नाना ताज उतार के मातम कर रहा है। घोड़ा कहता तुझे बाबा के पास नजफ ले जाऊं। गरीब कहता है बाबा कौसर के जाम लेके इंतजार कर रहा है, अब जिसे रोना ना है उसे हुक्मन कह रहा हूं वो सर नीचे कर ले। घोड़ा कहता चढ़ा तुझे माँ के पास ले जाऊं। गरीब कहता है माँ चादर के साथ मक्तल साफ कर रही है। घोड़ा कहता चढ़ा तुझे भाई हसन के पास ले जाऊं। गरीब कहता हसन मेरे तीर गिन रहा है। घोड़ा कहता चढ़ा तुझे बहन के पास ले जाऊं। गरीब कहता बहन तिल्ला ज़ैनबिया पे आ गई है। घोड़ा कहता चढ़ा तुझे बेटी के पास ले जाऊं। गरीब कहता है बेटी मेरे पास आने वाली है। घोड़ा कहता है कोई हुक्म। आखिरी जुमला, हुसैन फरमाते सर झुका। घोड़े ने सर झुकाया, घोड़े की गर्दन में दोनों बाजू डाल के गरीब कहता नाना आया हुआ है, बाबा आया हुआ है, अम्मा आई हुई है, बहन आई हुई है, भैया आया हुआ है, बेटी आने वाली है, मैं चढ़ सकता नहीं, मेहरबानी कर, मैंने तेरी गर्दन में हाथ डाल दिए हैं, मुझे मरने से पहले अकबर की लाश पे ले जा। और मेरा हम शक्ल मातम कर रहे यार। हम हुसैनी हैं दुनिया में फैले हुए। हम हुसैनी हैं दुनिया में फैले हुए। हुसैनी कैसेट सेंटर की साले रवां की नादिर और नायाब पेशकश नदीम सरवर, इरफान हैदर आब्दी, हसन सादिक, साजिद हुसैन, फरहान अली, नकी ज़की, सफदर अब्बास, असद आगा, नासिर जैदी और रज़ी रज़वी के अलावा पाकिस्तान के दीगर मशहूर नवाखां और हिंदुस्तान के मारूफ नवाखां हजरात के पुरदर्द और पुर असर नौहों के कैसेट्स हमसे दस्तयाब करें।